آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو معاملات پاناما لیکس کے حوالے سے درپیش تھے یا وہاں پہ ہوئے اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ضروری ہے تھوڑا سا کہ پس منظر ہم جان لیں۔ پاناما لیکس کیا تھا، پاناما لیکس کے حوالے سے کیا ہوا، دو ملکوں کے وزرائے اعظم کو گھر جانا پڑا، پاناما لیکس کو انہوں نے دیکھتے ہی باتیں مان لیں، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی فیملی اور ان کے رفقا کا کیا کہنا تھا، بہت ہی ضروری ہے یہ جاننا۔ میڈیا کے اوپر انہوں نے آ کر کیا کیا کہا ہوا ہے اس حوالے سے، لنڈن فلیٹس کے حوالے سے اور کمپنیز کے حوالے سے ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ اور ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ یہ جو میڈیا کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کی وقت کیا ہوتی ہے عدالت کے اندر جا کے؟ اس کے بارے میں آپ ایڈمیسیبلٹی کے حوالے سے کیا یہ ایڈمیسیبل ہو سکتا ہے، عدالت ریلائی کر سکتی ہے اس کو ثبوت کے طور پر یا نہیں، یہ بھی سوال ریز کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے حسن نواز صاحب کیا کہتے ہیں لنڈن فلیٹس کے حوالے سے، دکھائیے جی۔ It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father, actually. We have a family business back in Pakistan, which is not built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rent and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? Do you have doubts when you hear information like this? I mean, these aren't new allegations. As I said, these were in the Pakistani press last year. There are absolutely no new allegations. This has been happening for the last 2-3 years. But these haven't been answered, have they, these allegations? But these has to be done in the court. We don't want a media trial. ناظرین، اب اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ کہنا کہ حسن صاحب نے یہ جو بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نیلسن اور نیسکول کمپنیز کے حوالے سے جو ٹم سیباسٹین صاحب بی بی سی کے بہت بڑا نام ہے اینکر کا، ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھے ان کمپنیز کے حوالے سے نہیں پتا۔ تو 1999 کا یہ انٹرویو ہے 1999 کا، جس کے اندر نیسکول اور نیلسن، جس کا کہا جاتا ہے مریم نواز صاحبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کمپنیاں تب بھی موجود تھیں اور ٹم سیباسٹین صاحب کی انفارمیشن کے مطابق وہ کمپنیاں ان فلیٹس کو اون کر رہی تھی۔ حسن صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا۔ حسین نواز صاحب ذرا دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں اس بارے سے۔ ایک چیز کی اس جہاں وضاحت کر دوں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے کہا ہے 2006 جو ہیں یہ فلیٹس خریدے گئے ہیں، لیکن یہ ڈسکشن گوز بیک ٹو 1999 میں پوچھ رہے تھے ان سے کہ یہ کمپنیز نے خریدے نہیں۔ حسین نواز صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے، دیکھیے ذرا۔ تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں، اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف، میری ہمشیرہ جو ہیں۔ ناظرین، یہ بات کر رہے تھے حسین نواز صاحب، اور یہ انٹرویو بہت تازہ ہے، 7 مارچ 2016 کا، اسی سال کے مارچ کے مہینے کا ہے، اور وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آف شور کمپنیاں نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ کمپنیاں ہماری ہیں، اور ان کا بینیفیشل آنر میں ہوں اور ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں، ان کو ہولڈ کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ۔ آگے آ جائیے ذرا، مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو تمام کنٹروورسی اٹھی، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، یہ بھی سن لیجئے۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں،
اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کر دیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. جو مریم صفدر صاحبہ فرما رہی ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی ہے. عدالت کے اندر جو ڈاکیومنٹس داخل کیے گئے ہیں نیلسن اور نیسکول کمپنیز کے حوالے سے, اس میں مریم صفدر صاحبہ کو کہا گیا ہے ٹرسٹی ہیں, لیکن جو موزیک فونسیکا کے ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں ICIJ کی ویب سائٹ پر, اور یہ وہ ویب سائٹ ہے ناظرین جس سے تمام ڈاکیومنٹس پوری دنیا کے اندر گئے, وہاں پہ احتجاج شروع ہوئے, وزراء اعظم نے استعفے دیے. ان کا ڈاکیومنٹ کیا کہتا ہے یہ آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت آپ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹرسٹی نہیں ہیں, وہ بینیفیشل اونر ہیں ان کمپنیز کی. یہ ان کا ڈاکیومنٹ ہے, ان کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. کوئی بھی شخص اگر ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر چلا جائے تو یہ ڈاکیومنٹ جو کہ موزیک فونسیکا وہ کمپنی جو آف شور کمپنیاں بناتی ہے, کھولتی ہے لوگوں کے بہاف کے اوپر, وہ ڈاکیومنٹ یہ آپ کی سکرین کے سامنے موجود ہے. ICIJ جس نے خبر پوری دنیا کے اندر دے کر تہلکہ مچایا, اس کی ویب سائٹ پر یہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر اس کے برعکس مسلم لیگ نون کی طرف سے سٹانس لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ٹرسٹی ہیں, بینیفیشل اونر نہیں ہیں. یہ دو ڈاکیومنٹس موجود ہیں ہمارے پاس, آپ اس کو ویب سائٹ پر بھی جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. چودھری نثار صاحب 8 اگست 2012 کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے لنڈن فلیٹس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, ذرا سنیے. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے, ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا. 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً, یا 18, میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہوں, ابھی تک قرضہ واپس ہو رہا ہے. سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ریکارڈ پہ ہے. حسن کے ٹیکس کے جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. ایک اور مزے کی بات بتا دیں ہم, آج جو سپریم کورٹ کے اندر جواب داخل کیا گیا ہے, چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے قرضہ ابھی تک واپس ہو رہا ہے, اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ فلیٹس کے حوالے سے کوئی قرضہ نہیں لیا گیا, حالانکہ ڈاکیومنٹس بہت سارے سرکولیٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. 3.5 ملین ایک فلیٹ کے اوپر, 3.5 ملین پاؤنڈز کی بات, 7 ملین پاؤنڈز کا قرضہ ہے جس کے ویب سائٹس کے اوپر مختلف اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں. ہم اس کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ عدالت کے اندر یہ معاملہ ہے, اور عدالت نے جو کنٹروورسیز جو ہیں ریزالو کرنی ہے, کس مینر میں کریں گے یہ آگے جا کے ہم پوچھتے ہیں اپنے گیسٹ سے. آج صدیق الفاروق صاحب جو ہیں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں 16 نومبر 2010 کو ذرا کیا کہہ رہے ہیں, جن پراپرٹیز کے بارے میں عدالت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کب خریدی گئیں, کہاں سے پیسہ آیا. یہ صدیق الفاروق صاحب سنیے ذرا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, ان فلیٹس کے حوالے سے. جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں, میں 1996 میں میاں صاحب کے جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. ناظرین یہ خالی ان کا صدیق الفاروق صاحب کا بات کرنے کا نہیں ہے کہ وہ لنڈن فلیٹس کے حوالے سے انہیں پتا تھا, مسلم لیگ نون کے جو ٹاپ کے لیڈر ہیں ان کو اس کا علم تھا کہ شریف فیملی کے پاس فلیٹس ہیں, کس کیپیسٹی میں ہیں, کرایہ دے رہے ہیں, اون کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ جا رہے ہیں, یہ ان کو زیادہ پتا ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کرتے ہوئے میڈیا پہ کہا کہ وہ فلیٹس حسن کے نام پر ہیں. 90 کے مڈ میں حسن صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے, لیکن آج حسن صاحب کا ان پراپرٹیز کے حوالے سے جو سبمٹ کیے گئے ہیں ڈاکیومنٹس کورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے. مہمانوں سے میں انٹروڈکشن کروا دوں تاکہ باقاعدہ پروگرام ہم شروع کر لیں. ہمارے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب, چیئرپرسن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ پاکستان تحریک انصاف کے, ممبر بزنس ایڈوائزری کمیٹی سینٹ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. جاوید صاحب ہمیں یہ بتائیے, یہ کنٹروورسیز عدالت کو تو نہیں لینی چاہیے کنسیڈریشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ایک پٹیشن گئی ہیں کوئی 3 یا 4 عدالت کے پاس جی, اور وہ کافی عرصے سے وہاں گئی ہیں. میں ان پٹیشن کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ رجسٹرار صاحب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ پٹیشن وہ ہمیں معلوم ہے انہوں نے واپس کر دی تھی, وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. اب معاملہ بہت آگے چل گیا. سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈر یا میں کہوں گا جتنی بھی پارٹیز ہیں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ ساری عدالت میں اب موجود ہیں.
سب نے اتفاق کیا ہے کہ اب ایک ون فار آل یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جو آپ دکھا رہے ہیں باتیں، جو دنیا کہہ رہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارے مخالف اپنے پاس سے تو بنائی نہیں ہے، یہ موجود ہے میڈیا کے اوپر موجود. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پاکستان، لیکن میں آپ پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں. میں نے کہا جو آپ نے یہ باتیں یہاں پہ ٹی وی پہ دکھائی ہیں، کسی فورم پہ جا کر ان باتوں کو ڈٹرمن ہونا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ خود اپنے پاس لے لیا، اور ہم سب کی بھی خواہش تھی کہ یہ معاملہ کسی بڑے فورم پہ ہی جا کے سیٹل ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم سب کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. یہ معاملہ چونکہ سبجوڈس ہے، سپریم کورٹ کے اندر ہے، میں کوئی بات نہیں کر سکتا جو وہاں آج ڈسکشن ہو رہی ہے. میں ایک بات کا بڑا سٹرانگ بلیور ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فیصلہ آئے گا وہی حقیقت ہوئے گی، وہی سچ ہے، چاہے اس میں اپیل کا رائٹ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو. وہ تو بات وہ دیکھیں یہ کچھ باتیں ڈسکشن کی جو میں کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا. اگر میرا کوئی بات ایسی ہوئی ہے، یہ پرنسپلز ہیں جورسپروڈنس کے، میں وہ عدالت کے، یہ آپ کی عدالتی کارروائیوں کے پرنسپلز ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی ابہام میں کہتا ہوں کہ ہے نہیں. ویسے جب ہم چلے گئے اس کمیشن کے پاس، اور پہلے دن ہم سب پارٹیز نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر وہ خود فیصلہ کریں گے تب یہ منظور ہوگا. وہ اگر اس کے لیے کوئی کمیشن بناتے ہیں، کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی وہ بھی ہم قابل قبول ہوگی. لہٰذا ہم سارے لوگ اگر کل تمام سیاسی اور اخلاقی طور پر بائنڈنگ ہے اس بات کے کہ ہمیں اب تمام سیاسی پارٹیاں اگر کل یہ فیصلہ کر لیں کہ سورج جو ہے وہ اپنی ڈیزگنیٹڈ جگہ سے نہیں نکلے گا، درمیان میں سے ٹپک پڑے گا آسمان میں سے، تو وہ ایسا ہی ہوگا. دیکھو کچھ باتیں وہ ہیں جو قدرت کے کنٹرول میں ہیں. آپ ذرا آگے چلے گئے جہاں میرے انسان جو ہے اس کو کر لیتا ہے، جو اللہ کا نظام ہے، فائن ٹیون کر لیتا ہے. اللہ کا نظام ہے نا، وہ ہے جزا حق، اور وہ اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا. یہ کام معاملات دنیا سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ معاملات جو ہیں کاروبار سے، حکومتوں سے. رسول پاک نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کام فاطمہ بھی کرتی تو اس کو بھی یہی سزا ہوتی. لیکن کب کہا کہ جب اس کنکلوژن پہ پہنچے. ریکویسٹ یہ ہے کہ اب تو ڈر کسی کو نہیں رہنا چاہیے، اب تو خوف کے عالم سے نکل آنا چاہیے. سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھا لیا ہے. اب ہم، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، میرے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے، اگر ایویڈنس ہے ان کے سامنے پلیس کرنی چاہیے بیفور دا کمیشن اور بیفور دا بینچ، اور ساری چیزوں کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اب اگر ہم یہ کہیں گے یہ نام کہیں گے اے نے کیا کہا تھا، بی نے کہا کہ ڈی، اس سے معاملہ آگے نکل گیا. یہ معاملہ تب These are not ABC, these are persons affiliated with جو پارٹی، آپ کی پارٹی کے ٹاپ ممبرز ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ممبر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں، بات اب وہ ہوگی جو کورٹ کے سامنے ایویڈنس. یوزلی کیا کیا جاتا ہے جو اخبار کے اندر تراشے آتے ہیں یا پروگرامز کا کانٹینٹ ہوتا ہے، when does it become evidence؟ ثبوت کب بن جاتا ہے یہ، جب یہ مختلف باتیں ہو رہی ہوں؟ لیکن جی اب تو الیکٹرانک لا جو بھی آتا ہے اس پہ دے آر لاز ناؤ، اور اگر کوئی بیان دیتا ہے چاہے اخبار میں دے یا وہ ٹی وی پہ دے تو وہ ایک ایویڈنس ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے. اور کل کو اگر اس کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کانٹرڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے اس پروگرام پہ بیٹھ کے یا اس جگہ بیٹھ کے تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اب آپ عدالت میں کچھ اور دیں. یہ سٹیٹمنٹ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک سبسٹینشیل پروف ہوتا ہے. اگر آپ کانٹرڈکشن کے اندر چلے جائیں تو کورٹ کیسے ریزالو کرتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریزالو دس؟ لیکن وہی پرنسپل تو یہ ہے نا کہ کوئی جھوٹ کسی کا پکڑنا ہے تو آپ کانٹرڈکٹ ہی کرتے ہیں اس کو ریکارڈ سے. اور اگر ایک آدمی کورٹ میں کچھ اور بات کر رہا ہے اور اس نے باہر جا کے کچھ اور بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جو ادھر سٹیٹمنٹ دی تھی اس نے وہ والنٹری تھی، ادھر جو کورٹ میں دے رہا ہے وہ ایک اور طریقے سے کر رہا ہے. تو اس لیے کورٹ اس کو دیکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے بھئی آپ تو جھوٹے ہیں، آپ تو ایک جگہ کچھ اور بولتے ہیں، دوسری جگہ کچھ اور بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر ابھی تک جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ شو کیا جائے کہ پہلے یہ چیز تھی اب یہ چیز ہے. اب بھی تو یہ کورٹ پروسیڈنگز جو سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں نا جی، یہ تو بڑی انیشل سٹیج ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت پہلے کورٹ نے شروع کیا تھا ایک ثالثی کردار جی، اور کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ دونوں پارٹیز آ جائیں اور اگر ٹی او آر آپ مان جاتے ہیں 184(3) کے تحت یہ ہے پاسبلٹی کورٹ کو، اور دیکھا کہ بہت بخار سب کا بہت ٹیمپریچرز ہائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹی او آر دونوں لے آئیں تو ہم ایک کمیشن بنا دیں گے. لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنے ٹی او آرز دے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو ذرا اور رول کو اپنا کیا، اس کو اور آرگنائز کیا اور یہ کہا کہ اب آپ رائٹنگ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا ڈیفینسز ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ ڈیفینسز آئیں
تو آج جو ہوا ہے وہ میرا خیال ہے بہت اہم ہے، کیونکہ پہلی بار کورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ تو دے دی، سٹیٹمنٹ تو آپ ٹی وی پہ بھی سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اب آپ اس کا ثبوت بھی دیں. تو پہلی بار یہ ہوگا کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم سارے دیکھیں گے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس اتنی پھر رہی ہیں ان کا ثبوت کیا ہے، یہ سورلنگ سٹیٹمنٹس جو ٹی وی کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے سبسٹنس کیا ہے وہ کورٹ نے مانگ لیا ہے 15 تاریخ کو وہ لے کر آنا پڑے گا. 15 کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی اہم پوائنٹ آف ویو ہیئرنگ ہے، کیونکہ اس دن عوام کے سامنے آئے گا پہلی بار کہ کیا ڈاکیومنٹس ہیں جس پہ جو نواز شریف صاحب کی فیملی ہے وہ ریلائی کر رہی ہے، کیا ڈاکیومنٹس ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی یا جو الزام لگانے والے ہیں وہ ریلائی کر رہے ہیں، میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں کیا وہ ریلائی ہو رہی ہیں اس کیس میں کہ نہیں. تو میرا خیال ہے بڑا ہم بھی پھر ایک تبصرہ کر سکیں گے کہ ہاں جی حقائق کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لنڈن فلیٹس کے حوالے سے بحث ہے اس حوالے سے بھی ڈاکیومنٹس سلمان بٹ صاحب جو وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل ہیں ان کے سمیت وہ ان کو پیش کرنے پڑیں گے. 16A 17A ایون فیلڈ پارک لین والے فلیٹس جو ہیں اس کی ڈاکیومنٹس اور اس کی ملکیت کس کے نام ہے تو یہ سامنے آ جائے گا. اور کہاں سے پیسے آئے، یہی دونوں چیزیں نا کہ پیسے کہاں سے آئے اور پراپرٹی کس کے. انہوں نے ایڈمٹ تو کر لیا کہ پراپرٹی میری ہے، آج کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو مجھے ظاہر ہوا ہے انہوں نے کہا ہے پراپرٹی میری ہے. اب کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی پراپرٹی ہے ویری گڈ، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کس وقت آیا. اور عظمت سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی پروسیڈنگ کے دوران. یہ جو ہے نا جی سٹیٹمنٹس اینڈ آبزرویشنز کورٹ کی ان پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جب تک آرڈر میں نہ آئیں یہ ججمنٹ یا آرڈر نہیں بنتی. ٹھیک ہے. یہ آبزرویشنز ہیں، اسے آپ مائنڈ سیٹ دیکھ سکتے ہیں یا کورٹ کیا پوچھنا چاہتا ہے کہہ سکتے ہیں، اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. جیسے آج ڈاکیومنٹس اونرشپ کے مسنگ تھے تو کورٹ نے یہ آبزرویشن، آرڈر صرف ایک ہی ہے ابھی فی الحال کہ آپ ڈاکیومنٹس لے کے آئیں. ٹھیک ہے. آرڈر بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. نعمان وزیر خٹک صاحب، یہ جو ریکنسائل کرنا چاہیے یہ کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس کے حوالے سے جو میڈیا کے اندر آتی ہیں یا جو ڈاکیومنٹس کورٹ کے اندر آپ کی جماعت سبمٹ کرے گی اور نون لیگ سبمٹ کرے گی، دیٹ وڈ بی سفیشینٹ. میرے خیال میں ایک تو پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو آپ نے سٹارٹ میں پریزنٹیشن کی، یو شو دی ویوز. نہ دینا جی، وہ نون والے کہیں گے آپ مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں تحریک انصاف والوں سے. آپ نے یو ڈیڈ ناٹ ٹیمپر اٹ، ایک ایویڈنس تھا، ایک ریکارڈنگ تھی، ویڈیو ریکارڈنگ جو آپ نے لوگوں نے بولا جینوئنلی وہ آپ نے دکھایا، which clearly shows the difference of views between various parties جن کا آپ نے دکھایا. ایک بات کر رہا ہے دوسرا contradictory باتیں کر رہے ہیں. Having said that, I have a lot of belief in the judicial system of ours, لیکن unfortunately 59 years of history میں ہم نے کسی پولیٹیکل لیڈر کو فائنینشیل کرپشن پر سزا نہیں دی یا ہم نے اس کو کچھ ایکشن نہیں لے سکے. ہمارے جوڈیشل سسٹم نہیں. میری ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی میری دعا ہے کہ اس کے اندر اللہ کریں گے یہ چیز ہو جائیں، جو اگر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہم آپ کو جو لاک آؤٹ کی بات کرتے تھے نا، پاکستان اسلام آباد لاک آؤٹ، جو بھی لاک ڈاؤن کی بات کرتے تھے، وہ دیٹ از انفارچونیٹلی اے وے آف پٹنگ تھنگز رائٹ. اگر آپ اپنے فیوچر جنریشن کو جنرلی دل سے سوچیں میری ایج کے جو لوگ ہیں کہ یہ میں فیوچر جنریشن کو کیا دے رہا ہوں، یہ کرپشن دے رہا ہوں. کرپشن ڈے ٹو ڈے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. سو اللہ کرے. انفارچونیٹلی لاک ڈاؤن آپ کا طریقہ کار ہونا تھا، لیکن فارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ 2 wrongs do not make a right. اگر ایک غلط ہو رہا ہو اوپر سے آپ غلط کر رہے ہو تو وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی، یہ بھی کہا جاتا ہے فارچونیٹلی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں نا پارلیمنٹیرینز، پارلیمنٹ کے اندر بھی ایکسیسولی ڈیبیٹڈ اٹ، وی could not come to a conclusion. ٹھیک ہے. ہم نے جوائنٹ ریزولوشن موو کیا، آج تک وہ نہیں ہو جا. دیکھیں دی بیوٹی آف ڈیموکریسی از کہ جی اگر آپ ڈیموکریسی میں if there is no accountability it's anarchy. till yet we are in total anarchy phase کے اندر ہم پڑے ہوئے ابھی تک چل رہے ہیں. کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. وہ ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے کیپٹلزم ٹو ایکیلیز ہیل، اس میں دیکھیں اس نے کتنا کچھ مینشن کیا ہوا کہ پی ایم اے کی حکومت نے یا پیپلز پارٹی حکومت نے کیا کرپشن کی اس ملک کے اندر. یہ 2 پارٹیز ہیں جی، دونوں آپس میں ہینڈ ان گلو ہیں، دونوں نے لوٹا ہے پاکستان کو. یہ جب تک ہیں آئی گارنٹی یو دیر از نو فیوچر فار ہینڈ ان گلو ہیں آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی. اچھا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ وکلا کا فورم بھی بڑا جو ہے وہ پولرائز ہو گیا ہے. ایک طرف لوگ چلے گئے، دوسری طرف لوگ گئے کہ
کہ اس کے اندر پارٹیز کا کتنا رول ہے، علی ظفر صاحب سے پوچھیں گے ہم ذرا. کہتے ہیں ہمیں دے دیجئے جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو کوسچن آف اپوائنٹمنٹ آف کمیشن ہے، یعنی کہ سوال کمیشن کے بنانے کی حد تک ہے، اس کا فیصلہ کریں گے ہم شواہد دیکھ کے، یا پھر ادروائز. نتیجہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں ایویڈنس ایسا مل جاتا ہے جس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو کورٹ، یہ جو بینچ ہے، یہ بھی اس معاملے کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سوال جو ہے کمیشن کے بنانے کے حوالے سے، اس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، وہ ہم جانچیں گے، یا پھر دوسری طرف بھی فائدہ ہو سکتا ہے. میں پڑھے دیتا ہوں تمام لوگوں کی سمجھ کے لیے. It is all the more necessary for the reason that this court may also be able to go through these documents. یہ وہ شواہد کی بات کر رہے ہیں. Before deciding the question of appointment of a commission or otherwise. بنا بھی سکتے ہیں اور دوسری طرف بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے کمیشن بنانے کی. تو عباسی صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو کورٹ فیصلہ کر رہا ہے، آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے، وہاں پہ تمام پارٹیز گئی ہوئی ہیں کہ ہم نے کمیشن بنانا اور کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ تو کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہم خود بھی فیصلہ کر رہے ہیں. بالکل میں نے نہیں کہا، اور بالکل یہ جب ڈائریکشن دی رہی تھی اور آرڈر جب ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا تو میں کورٹ میں موجود تھا. یہ اس دن ہوا جس دن ابھی ہمارے دوست خٹک صاحب، انہوں نے کتنے بڑے الیگیشن لگائے. پہلے دن جب پٹیشن آئی تو ایک اسلام آباد کے وکیل ہیں، جب ان کا نمبر ختم ہوا تو انہوں نے حامد خان صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان کو بلایا ہے. تو انہوں نے کہا ایک پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک سپیچ کی تھی نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بتایا تھا کہ میں پیسہ کہاں سے لے کے اور وہ پراپرٹی خریدی ہے، وہ تو ریکارڈ کی بات ہے، اس پہ تو اسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن فلیٹس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے پاک لین کے، کہ یہ کب خریدے گئے ہیں، کس نے خریدے ہیں، پیسہ کہاں سے، کوئی ایویڈنس آپ کے ساتھ موجود ہے کہ آپ پٹیشن لے کے آئے؟ انہوں نے کہا سر ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کب کہا انہوں نے؟ پہلی ہیئرنگ کے اوپر انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس، انہوں نے کہا ابھی ریکارڈ کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کیٹیگریکلی انہوں نے کہا حامد خان کہ ہمارے پاس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں. یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کوئی، میری پوچھ سن لیں، میں جو بات کر رہا ہوں ویسے تو نہیں کہتا نا، تو کیس ہی ختم ہو گیا نا عباسی صاحب. نہیں سنے ہونا. انہوں نے کہا پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ اور یہ تھا پہلا جو ہم نے سوچا بھی تھا کہ آپ اپنی ایویڈنس لے آئیں، جو پٹیشنر ہیں اور جو رسپونڈنٹ ہیں وہ اپنی ایویڈنس لے آئیں، ساری چیز سامنے آ جائیں اور ہم دیکھ کے فیصلہ کر لیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے، تو آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی انکوائری کریں، ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں انکوائری کریں، جس کے اوپر کورٹ نے کہا کہ فلیٹس اور اکاؤنٹس. نہیں پھر کورٹ نے کہا کہ پھر ہم یہ جو بینچ بیٹھا ہوا ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم انکوائری اس کے لیے پھر ہمیں کمیشن بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر کمیشن اب تب بنائیں گے کہ آپ بھی اور رسپونڈنٹ بھی لکھ کے دے کہ کمیشن کا جو فیصلہ آئے گا وہ مانیں گے. اب میرے بھائی ابھی اتنے بڑے انہوں نے ایلیگیشن لگائے، اور ایلیگیشن لگانے میں ان کی لیڈرشپ اور یہ ماشاءاللہ آپ کوئی بھی ایلیگیشن لگا سکتے ہیں. کاش 5% یہ کہہ رہے تھے کہ کسی سیاستدان کو یہاں پہ سزا نہیں ہوئی فائنینشل میٹرز میں، نہیں ہوئی کہ اگر صرف جھوٹ کی بنیاد پر کوئی کام کرے گا تو نہیں ہوگا. اب جو میں دلچسپ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ٹیوزڈے کو انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے. انہوں نے کہا جو ہم نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ آج جواب دیا ہے، انہوں نے کہا جو آپ نے جواب دیا اس کے ڈاکومنٹ آپ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور ان کو کہا ہے کہ جو ایلیگیشن آپ نے لگائے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے تو وہ بھی لے گئے. ہم نے اور کوئی چیز نہیں لے جانی، ہم نے وہ لے جانی ہے جو آج ہم نے لکھ کے دیا تھا عدالت. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھ کے دیا ہے یہ فیئر انف ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن جو ہے کہ یہ فلیٹ ہمارے دے دینے چاہیے تھے. عدالت آپ کے پیچھے بھاگ رہی، دے دیں. یہ میں جملہ کلیئر کر دوں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس انڈرسٹینڈنگ میں تھے کہ اب یہ معاملہ کمیشن کے سامنے پیش ہوگا. آج ہمارے جو وکیل ہیں وہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ کمیشن بنائیں گے تو ڈاکومنٹ وہاں پیش کریں گے. ابھی آپ حکم کرتے ہیں جو ڈیٹ آپ رکھیں گے، ٹیوزڈے کو ڈیٹ ہے، ہم اپنی ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں گے. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی ایلیگیشن عباسی صاحب، آپ کیونکہ لائر بھی ہیں بائی پروفیشن، لا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اپروپریٹ نہ ہوتا کہ اگر ایک وکیل جا کے پریزنٹ کر رہا ہے کہ جی یہ فلیٹس جو ہیں حسین صاحب کے، تو اس کے اندر ایویڈنس لگا ہوتا ہے، یہ کاپی لگی. یہ کورٹ پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، میں ایز اے لائر بات کر رہا ہوں. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا مجھے سوال کیا ہے. جس دن پہلے دن ایشو فریم ہو رہے ہوں اس دن لوگ ایویڈنس نہیں لے کے جاتے. یہ بڑے سینئر میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہر چیز کا ڈاکومنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ لے کے ایگزبٹ کراتے ہیں، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ابھی ڈاکومنٹ 15 دن وہ تھے ریٹن جواب کلا تھا. آج ڈاکومنٹ جو ایڈمٹ ہونے کے بعد تھے، اس کے بعد دھرنے در سے آپ لوگ پہلی تاریخ کو گئے. عدالت کی کارروائی کس سٹیپس ہوتے ہیں. یہ پہلی ڈیٹ تھی، آج جواب کی وہ جواب ہو گیا. آج انہوں نے حکم کیا ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے.
لیکن جن لوگوں نے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگائے نا، ان کے پاس بھی تو کوئی لے کے آئے نا. آپ بات کر رہے ہیں، پہلے آپ نے کہا تھا کہ جی آپ جو کریں گے ہم فیصلہ کریں گے. اٹارنی جنرل نے بھی نکات اٹھا دیے جورسڈکشن کے حوالے سے. بالکل نواز شریف ورسز اسحاق حقانی ورسز نواز شریف 2015 کا کیس ہے. آپ نے سوال جورسڈکشن میں آتا ہوں. ہمارے وکیل نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے اپنے حکم I was there، مجھے پتا ہے کیا معاملہ ہوا. مجھے معلوم ہے. علی صاحب آپ نے ایک لفظ ایک لفظ ہمارے وکیل نے کہا اٹارنی جنرل کورٹ کو اسیس کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کورٹ کو وفاق کو نمائندگی کرتا ہے. اس کیس میں وہ کہہ رہے تھے اپنی جورسڈکشن کا ذرائع آتا دوبارہ سے کرنے. ہمارا وکیل نہیں ہے وہ تو سلمان بٹ صاحب نے بھی کہا اس کے اوپر. سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر آپ دیکھ لیں یہ کوسچن پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، اور ہم نے نہیں چھیڑا. چلیں تو بتانے اٹارنی جنرل کس کے بہاف پہ کر رہے تھے. علی صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ ادروائز کا جو لفظ استعمال کر دیا ہے، از اٹ ڈیو ٹو کرٹیسزم؟ بہت زیادہ میڈیا کے اندر کرٹیسزم ہو رہا ہے رائٹ کا، اپیل کا رائٹ وہ کہتے ہیں ڈینائی ہو جائے گا. سب سے بڑا فورم ہے سپریم کورٹ کا، وہاں پہ اپیل نہیں ہو سکے گی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 184(3) کے تحت ٹی او آرز بنائیں گے تو آپ کی جورسڈکشن کیا ہے ٹی او آرز بنانے کی؟ پبلک انٹرسٹ ہے کیا ہے؟ کس طرح کریں گے؟ یہ تمام باتوں کی وجہ سے کورٹ شاید یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ادروائز کا مطلب تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کورٹ نے یہ کہا ہے رسپونڈنٹس کو کہ آپ اپنی جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹ کے آپ شہادت لے کے آئیں، ڈاکیومنٹس لے کے آئیں. اب وہ ڈاکیومنٹس جب کورٹ دیکھے گا تو دو فیصلے کر سکتا ہے. ایک تو فیصلہ یہ کر سکتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، مجھے کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ادروائز کا مطلب یہ میں سمجھتا ہوں. تو کورٹ اگر یہ کہے گا کہ میں نے ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اس میں ایسی چیز جس میں میں کمیشن بناؤں، تو وہ کورٹ کیس ادھر ہی ختم کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ڈاکیومنٹس اتنے انکوائری کی ضرورت ہے، ڈاکیومنٹس اتنے کلیئر نہیں ہیں، اور جو ایلیگیشنز لگائی ہیں اس طرف سے وہ ان کو پروو کرنا ہے ٹرائل کے ذریعے، تو پھر کورٹ ایک کمیشن کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ بات کر رہے تھے دوسری بات، وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ لیگل ایکسپرٹس میں ڈویژن ہے، اور یہ صحیح ڈویژن ہے. ایک طرف سیاسی نہیں ہونی چاہیے نا علی صاحب. میں تو جو نام پڑھ رہا تھا، جو میٹنگ ہوئی جس کے اندر فروغ نسیم صاحب نہیں پہنچ سکے اور باقی وکلا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تگڑے نام میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر، کیونکہ I've been doing a court for very long time, so I understand کہ یہ کہاں سے کون کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر. تو وہ پیپلز پارٹی والے جو وکلا ہیں بڑے ووکل ہیں اس کے اندر. جی لیکن میں آپ کو ذرا لیگل ایسپیکٹ سے بتاتا ہوں، پیورلی نیوٹرل، بیکاز میرا کسی پارٹی سے تعلق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، we understand that. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایکسپرٹس کا ویو یہ ہے، اور جینوئن ویو ہے، کہ سپریم کورٹ قانون سازی نہیں کر سکتی. یہ ہمارے آئین میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے. اور اگر کوئی کمیشن بنانا ہے تو وہ کس قانون کے تحت بنے گا، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اگر سپریم کورٹ قانون نہیں بنا سکتی تو پھر کس قانون کے تحت وہ کمیشن بنائے گی، کس قانون کے تحت ٹی او آر بنائے گی. ایک اور ڈیفیکلٹی بھی لے لیں، 1956 کا انہوں نے ٹوتھ لیس کہہ کے سائڈ پہ کر دیا. تو وہ یہ ایک ایشو ہے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کیس کو آپ پیورلی لیگل نہ دیکھیں، اس کیس کو آپ ایک ایکسٹریملی ایکسیپشنل اور ایک پولیٹیکل سوشل کیس بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کیس کے تحت آپ آرٹیکل 184 کی ایک اسپیشل جورسڈکشن کریٹ کریں اور اس کے تحت ایک نئی کمیشن بنائیں. کیونکہ یہ کرپشن کا معاملہ ہے. آج تک جیسا یہ بھی بتا رہے تھے، کرپشن کبھی ہم کر نہیں سکے، اس کو ڈسائفر کوئی سزا نہیں ہو سکی، یا پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے جو پاورفل لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں کہ نہیں. تو ایک یہ ٹرینڈ ہے، وہ پیورلی لیگل ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سوشل پولیٹیکل ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے. اب ہمارا کچھ لوگوں کا ایک تیسرا ویو بھی ہے، اور وہ ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ قانون سازی کریں، آپ ایک آرڈیننس بنائیں. اور انڈر واٹ 84(3) کس کے آرٹیکل 184(3) یہ ایسا ویکیوم جورسڈکشن کے تحت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ویکیوم ہے جس میں قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ پریسیڈنٹ کیسے قائم ہوئی ہے؟ یہ ایک کیس ہے ایک زمانے میں جہاں کیا تھا کورٹ نے ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو آرڈیننس کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اچھا، گڈ پریزیڈنٹ، بیڈ پریزیڈنٹ، یہ اب بڑا پریزیڈنٹ. بالکل مختصر سے جوابات میں نے اس کے لینے ہیں آپ سے. جی، جو آپ نے کارپوریٹ سائٹ کے اوپر علی صاحب بہت سارا کام کیا ہوا، مجھے بتائیے منیڈ
client comes to you, पैसे वाला बंदा आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैंने इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप उसको क्या मशवरा देंगे? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से होके जाए, ऑफशोर कंपनी बना के खरीद लें, या एक ये तरीका कार है वहां पे जाके इस तरह कर लीजिए? क्या आप राय देंगे? देखिए, दो चीजें जी, अगर तो वो डिक्लेयर पैसा है और वो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है, डिक्लेयर्ड पैसा प्रॉपर्टी से मतलब है साफ सुथरा टैक्स उसके ऊपर दिया हुआ, सारा कुछ किया हुआ, फिर आप उनको ये एडवाइस करेंगे कि आप वहाँ के टैक्स लॉयर से बात करें, ठीक है। और अगर वो एडवाइस करता है कि किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए आप इसको कंपनी को ओन करें प्रॉपर्टी, तो फिर कोई वो इशू नहीं है। आपने पैसा यहाँ से लेके गए, आपने स्टेट बैंक को डिक्लेयर किया, आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिक्लेयर किया, एंड ओनरशिप बाहर मुल्क में किसी मुल्क में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। वो हर कोई करता है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज वो डिक्लेयर्ड हो और पैसा आपने दिखाया हो कि आपने पाकिस्तान से लेके गए या बाहर से भी कोई बिजनेस से आपने जनरेट किया है। ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जहाँ आपने डिक्लेरेशंस ना की हो और आपने ये ना दिखाया हो कि पैसा कहाँ से आया और प्रॉपर्टी आपने एक छुपा के रखी हो। और ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं ये ओरिजिनली छुपाने के लिए बनी थी, ओरिजिनली बनी छुपाने के लिए बनी थी, क्योंकि उसमें होता ये है कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी ओनरशिप एक कंपनी में है, कंपनी का शेयर होल्डर एक है जिसको लीगल ओनर कहते हैं, उसके साथ ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पीछे बेनिफिशियल ओनर्स हैं, और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि 3-4 उन्होंने वो जिसे पर्दे डाले होते हैं, तो 3-4 कंपनियां होती हैं, फिर जाके आपको पता चलता है कि असल ओनर कौन है, ठीक है। इसीलिए जब मैंने बनाया था TOR इस सारे मसले के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, तो मैंने कहा था कि ये जो चूंकि ये लगता ये है कि यहाँ छुपाया हुआ है, अगर आप इजाजत दे तो इसको हम अगले सेगमेंट के अंदर तय कर। नुमान साहब, आप नाज़रीन, खटक साहब अभी फरमा रहे थे जावेद अब्बासी साहब के एविडेंस के, आपके पास कोई एविडेंस नहीं। व्हाट इज द एविडेंस देन? अगर सबूत नहीं है तो केस क्या है फिर? मेरा ख्याल में जी इस तरह है क्योंकि अभी आपकी जो रूलिंग पढ़कर आपने सुनाई जी, लफ्ज़ अदरवाइज लिखा हुआ, अदरवाइज मीन एनी कैन थिंग कैन हैपन, इट कैन बी जस्ट थ्रोन असाइड, नो एविडेंस गिवन, नो नीड ऑफ फॉर्मिंग अ कमीशन। या अब आए बात एविडेंस की, आप समझते हैं कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में ले ले, आई एम ऑल्सो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं माशाल्लाह, नवाज शरीफ साहब के तो इसाक डार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, बहुत और इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। No businessman. He had one of the best chartered accountant who turned out to be a finance minister. I can tell you beyond any doubt that the legal side would have been very well covered by all of this team of chartered accountants that the शरीफ फैमिली हैज। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक महदूद नहीं है, इसके अंदर FPR मौजूद है, टैक्सेशन का निजाम मौजूद है, सारा ये सारे जी। मैं आपको ये कहता हूँ कि हुकूमत आपकी है, FBR आपकी है, अच्छा, जो आपने डेटा उसके अंदर सिफल थ्रू किया है, सब कुछ ठीक किया। 7-8 खबर है 7-8 जो बात कर रहे हैं आप, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो FBR में मौजूद हैं, कुछ हमारे पार्टी वालों ने उनके नाम भी लिए, मैं नहीं लेना चाहता उनका नाम। क्यों आप क्यों नहीं लेना चाहते? Why? Because your party has said so. I do not have, I as a person do not have evidence, concrete evidence. ये आपने चीजें दिखाई, वीडियो, ऑडियो वीडियो दिखाया, I'm sure this could stand the test of trial in a court. चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन कवर अप देयर लीगल साइड वेरी वेल, उसका जो भी ट्रांजैक्शन जितना कुछ होता है उसको लीगल साइड बड़ा अच्छा कवर किया होता है। जस्ट टेल मी, जेंटलमैन वेयरिंग 46 करोड़ 46 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी हुई है, Meteorus, whatever that difficult name is, Meteorus, where is that in the wealth return, where is that in the statement? और चले आगे ना जाए, इस तरह ये सारा कुछ मैं तो not my party, my personal views are कि ये चीजें जो है ना ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है किसी के खिलाफ भी, ठीक है। and with the team that the Sharif family has, it will be very difficult. Look at the other angle. इसी के मियाँ शरीफ के 4 बेटे थे, look at the other 3, where are they standing at this moment, उनकी financial levels क्या है, and look at his where they are at this moment, poles apart. How come they made all this money? लेकिन having said all that, इसको क्या आपके पास एविडेंस है प्रूव करने का, would be a very difficult job. You have said it. So मैं जो आपको कहता हूँ सर जी, अनफॉर्चुनेटली वही होता है जो हम करना चाह रहे थे, लेकिन तो फिर आप लड़ाई तो खत्म नहीं होती ना। आप कहते हैं चोरी की है अदालत, अदरवाइज आप
دونوں دفعہ آپ سے بات میں آپ نے یہی کہا کہ ادروائز ہی ڈیسائیڈ ہوگا, آپ کو تو لگتا نہیں ہے, تو پھر جاوید صاحب لڑائی ہوتی رہ گئی نا جی؟ لڑائی ہوتی نہیں رہ گئی ہے, لڑائی انشاءاللہ اس میں ختم ہوگی. نعمان وزیر صاحب مجھے بڑی رسپیکٹ ہے, لیکن میں پھر ایک دفعہ یہ بات دہراؤں گا کہ کسی کو اختیار کسی کو نہیں دیا گیا, نہ دیا جانا چاہیے کہ وہ کسی پہ بغیر کسی ثبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے, میں وہ ساری نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگ ایک سنائی بات آگے پھیلائیں اور دوسرے اپنے طرف سے کوئی ایلیگیشن لگائیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا اور فورم کوئی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں, ان کی لیڈرشپ بار بار کہتی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو فیصلہ آئے گا ہم اسے مانیں گے. یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی. اب اگر یہ ان کی نئی لائن ہے کہ جی وہ تو ثبوت ہی نہیں ہے, تو اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر تو مہربانی کر کے خود ہی کل کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں اور کہیں تو ایسی تو کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز ہے نہیں, انہوں نے کہا کہ ٹریل اس کا بڑا ایویڈنس بڑا مشکل ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, کور ہو جاتا ہے, یہ کہہ رہے تھے. معاملات سپریم کورٹ میں گئے. اب یہاں بڑے دو سینئر میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں ہم ساری باتیں ان کی خوشی کی خاطر اگر میں نواز صاحب کی مان بھی دوں تو کسی فورم نے تو یہ معاملہ ڈیٹرمن کرنا ہے نا, کہیں تو بیٹھ کے اس معاملے کو ہونا ہے. یہ ہمیں گالی دیتے ایلیگیشن دیں, ہم ان کو دیں, تو اس طرح تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا ہے, سپریم کورٹ نے سننے کے لیے تیار ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹھیک بات ہو گئی ہے. جو ایویڈنس ہمارے ان دوستوں کے پاس ہے یہ لے کے آئیں, جو ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے ان کے سامنے نشاندہی کریں. جو کمیشن اگر بن گیا تو وہ جا کے انکوائری کرے, لیکن اس معاملے کا ایک آنریبل طریقے سے حل ہو جانا چاہیے. ہم یہاں سڑکوں پہ دیکھیں, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ٹریک ریکارڈ ان کا ایک یہ ہے کہ یہ 126 دن انہوں نے یہاں دھرنا دیا. یہ بار بار کہتے رہے کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے, یہ کہتے رہے کہ اس ریگنگ کا فائدہ ہماری پارٹی کو ہوا ہے. یہ نام دیتے تھے چودھری افتخار سے لے کر, انہوں نے لفظ استعمال کیا, غلط لفظ استعمال کیا, سسٹمیٹک ریگنگ. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ریگڈ ہوتے ہیں, جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا. آخری کہہ دوں, اس کے نیچے جب کمیشن تب ہونا جب ہم اور انہوں نے ٹی وارز بنائے, اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر ان کی بات ثابت ہو گئی ہم فوری طور پہ چھوڑ دیں گے حکومت, ہم چلے جائیں گے, اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی. یہ اگر ثابت نہ ہوا یہ اپنے ایلیگیشن بھی واپس لیں گے اور قوم سے پھر معافی بھی ہم سے مانگیں گے. ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسا آئندہ اس دفعہ تو کر دیں, علی صاحب کرنے کو تیار ہیں. آپ نے ڈاؤٹ سن لیے نعمان صاحب کی طرف سے بھی, جاوید عباسی صاحب تو خیر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا, بہت امید افزا ہے ان کے جو بھی باتیں. آپ کیا کہتے ہیں جو آپ نے پروپوز کیا تھا اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے ہو سکتا تھا, جبکہ ہمیں پتا ہے یہ موزیک فونسیکا جیسی فرمز دے آر ایکسپرٹس ان ٹیمپرنگ ود دی ڈاکیومنٹس. اگر یہ ڈاکیومنٹ 10 سال پرانا ہے تو وہ اس کو بالکل برانڈ نیو بھی کر دیتے ہیں اپنے کھاتے کے اندر. وی ہیو ریڈ سٹوریز اباؤٹ دیٹ. کیا کہتے ہیں آپ, کس طرح آپ کا وہ فارمولا بہتر ہو سکتا ہے؟ جو کرپشن ہے نا, اس کے اوپر بہت ساری کنونشنز ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور کرپشنز پہ کنونشنز نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ملک جہاں بھی انوالوڈ ہے کرپشن, وہ اپنی قانون سازی کریں اور کمیشن بنا کے یا کوئی اور باڈی بنا کے وہ اسی طرح ٹریٹ ہوگی جس طرح وہ اس ملک کی جس ملک میں ایسٹ ہے یا جس ملک سے پیسہ گیا ہے, وہ اس ملک کے جگہ پہ جا کے وہاں کے اسٹیٹ بینک سے یا وہاں کی جو بھی ایجنسی ہے وہاں سے انفارمیشن حاصل کر سکتی ہے. تو ٹیمپرنگ آپ کی بات صحیح ہے, ہو سکتی ہے, لیکن اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. کیسے؟ اس کو کہتے ہیں فورینزک, کیونکہ دیکھیں منی ٹریل جو ہے نا وہ کبھی چھپے گی نہیں, صرف آپ نے پہنچنا ہے اس تک. یہ بات آپ کی بالکل, اس کے اوپر ایلیبوریٹ کر دی. ایک مجھے بات بتا دیجئے, جو ڈاکیومنٹس ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں اپنے موزیک فونسیکا کے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, دے سے بینیفیشل اونر نیسکول اور دوسری جو کمپنی ہے ان کی نیلسن اور نیسکول, دونوں میں بینیفیشل اونر ہے. ناؤ دا کورٹ میں آج جو پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں کہا ہے کہ ٹرسٹی ہیں وہ اس کے. اف موزیک فونسیکا were to remove مریم نواز صاحبا's name as a beneficial owner سے نکال کے وہ ڈال دیں, ٹرسٹی ڈال دیں, تو یہ پاسبل نہیں ہوگا ان کے لیے. نہیں دیکھیں, ٹرسٹی نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ جو نام ہے ان کے ڈاکیومنٹس میں اگر مریم نواز کا آیا ہوا ہے تو پھر وہی رہے گا, وہ چینج نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا ریکارڈ جگہ جگہ پہ آ سکتا ہے. تو وہ جب بھی جو بھی فورینزک جائے گا ایویڈنس لینے, وہ یہ جس طرح یہ ICIJ کے پاس ڈاکیومنٹ پڑا ہوا, لیکن وہ یہ ضرور لائیں گے, اور میرا خیال ہے یہ ایک ڈاکیومنٹ آئے گا 15 کو, اور وہ ہے ٹرسٹ ڈیڈ. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ آئے گی, اس کے اندر وہ ٹرسٹ ڈیڈ از اے پرائیویٹ ڈاکیومنٹ, وہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ہو سکتا ہے کریٹ کیا جائے یہ دکھانے کے لیے کہ ایکچولی مریم نواز جو ہیں وہ شیئرز
ऑल्दो नाम उनके हैं लेकिन वो बेनिफिशियल ओनर उनके भाई हैं और उनके लिए उन्होंने ये रखा हुआ है। लेकिन उससे हमारे कानून में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कानून में वो बेनामी दार का प्रिंसिपल एक बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है। और वो अगर आएंगे डॉक्यूमेंट्स तो फिर उस पर तबसरा होगा, अभी मैं तो गैस ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये वाला डॉक्यूमेंट आता है तो उसके पीछे इट इज कॉल्ड लिफ्टिंग द वेल, कि वेल को उठाना और देखना कि पीछे चेहरा किसका है। ये प्रिंसिपल हमारे कानून में बड़ा क्लियर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है या पूछ सकता है, फर्दर प्रोब कर सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने ट्रस्ट डीड लेके आए हैं इसको हम देखना चाहते हैं, इसको हम फर्दर खंगालना चाहते हैं। अली साहब, एक डॉक्यूमेंट जब सबमिट होता है उसकी ऑथेंटिसिटी कब एस्टेब्लिश होगी, और कोर्ट अगर एस्टेब्लिश करना चाहे तो कोर्ट क्या करेगी? देखें, यहाँ भी एक और बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, क्योंकि हमारे आइन में आर्टिकल 10A है जी, ड्यू प्रोसेस। 10A ये कहता है, वो ड्यू प्रोसेस से भी आ गया है, वो कहता है कि कोई चीज़, कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी ट्रायल के बगैर नहीं हो सकती। यानी एविडेंस ऐसा जो कि कानून में एविडेंस हो, ये नहीं कि आपने एक डॉक्यूमेंट ले आए और आपने कहा कि ये मेरा प्रूफ है, नहीं, वो कानून शहादत के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट बन सकता आपके इस आर्गुमेंट ने कमीशन बनाने का पलड़ा भारी कर दिया है। कमीशन तो बननी पड़ेगी जी। मुझे जो लगता है कि कमीशन तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं और कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता उससे, तो कोर्ट खुद इंक्वायरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि ना ट्रायल कोर्ट है। ये कमीशन बनेगी और उसके लिए थोड़ी सी हमें जो सॉल्व करना है मसला कोर्ट को, और करेगा आई एम श्योर कोर्ट, क्योंकि अब कोर्ट ने ये ले लिया है, अपना जुरिसडिक्शन ले ली है, तो वो सॉल्व करने का मसला ये है कि किस कानून के तहत कमीशन बनेगी। ठीक है, ये एक बड़ा ट्रिकी इशू है। और अगर जो मैं सुन रहा हूँ इनकी बात, अगर ये वाकई ही इसको सॉल्व कराना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है एक ऑर्डिनेंस या एक कानून बनाने में कोई मसला होना नहीं चाहिए। सारी पार्टीज एग्रीड हैं, पूरी कौम एग्रीड है कि और इनको फायदा भी है जी, अगर ये कानून बना देते हैं तो राइट ऑफ अपील फिर मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर ये जा सकेंगे, कमीशन को चैलेंज कर सकेंगे उसकी फाइंडिंग को। करेक्ट, अगर कानून बन जाता है। नाज़िन, बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा लीगल आर्गुमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एविडेंस अभी सुप्रीम कोर्ट में मांग लिया है। वी विल नॉट फर्दर कॉमेंट, जितना हमने किया मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है और उस दायरा कार के अंदर है जो होना चाहिए मीडिया के लिए। मैं अपने तमाम मेहमानों का, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का, सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब का और बैरिस्टर अली जफर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। खत्म हुआ प्रोग्राम, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।